ایک چیज़ جو ہماری طبیعت میں بڑی آسانی کے ساتھ گھل مل گئی ہے اور ہم اس کو بہت فالو کرتے ہیں، بہت سمجھتے ہیں، وہ چیز یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر اگر ہمیں کوئی چیز کے لیے منع کر دے کہ آپ کو فلاں چیز نہیں کھانی ہے، اتنے دن تک آپ کو پرہیز کرنا ہے یا ایسے ایسے روٹین فالو کرنی ہے آپ کو اپنی زندگی کی، تو یقیناً اس بات پہ پورا عمل کیا جائے گا۔ اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہوگا، اس میں کوئی ڈھیل ڈھال نہیں ہوگی، اس میں ایز اٹ از جیسا کہا گیا ہے ویسا عمل کیا جائے گا۔ پر کوئی ایک مسئلے کے بارے میں کسی ایک عالم نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو اس طرح سے اس معاملے کو کرنا ہے، تو وہاں پر نا اس ایک عالم کے پاس سیٹسفیکشن نہیں ہوتا۔ وہاں پر ہم یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں اور دوسرے جو دیگر عالم ہیں یا جو تھوڑے سے نیچے طبقے کے عالم ہیں، بہت بڑے عالم نہیں ہیں، کچھ وقت کا کورس کیا ہے عالم کا، کچھ وقت عالموں کی صحبت اٹھائی ہے، ایسے لوگوں سے ہم بات کر کے تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے نا 0.1% میں ہم کو چانس مل جائے کہ ہم ویسا کر سکیں ایسا ہم دل سے چاہتے ہیں کرنا۔ مطلب جو بڑے عالم نے ہم کو بات کہی ہے وہ بات ہم پہ مسلط نہ ہو جائے، تو ہم اس کے لیے ہیلے و بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنے منچاہی کر لیں۔ حکیم الامہ اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے لکھے ہیں کہ اگر کوئی گناہ، کوئی انسان کسی گناہ کو گناہ نہ مانتی ہوئے کرتا ہے، کہ کوئی انسان ہے جو گناہ کر رہا ہے مگر وہ مان نہیں رہا دل میں کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ کو بڑے اچھے سے کرے جا رہا ہے وہ بنا کوئی اللہ کے خوف کے اور نہ گناہ کو گناہ سمجھے، تو اسے کافر قرار دیا گیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامہ، یہ ان کا لقب ہے، علی رحمہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ تو ان کا یہ خطاب ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو کسی بھی ایک چیز کو یہ مانتا ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے اور اللہ کے خوف کے بغیر وہ کرے جا رہا ہے اس گناہ کو، تو وہ اسے کافر قرار دیا گیا ہے۔ اور آج کی امت کا بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ کسی بڑے عالم نے اگر کوئی چیز کے لیے وضاحت کر دی ہے، کوئی چیز کے لیے فتویٰ دے دیا ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ وہ اس میں ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں یوٹیوب سے یا پھر آس پاس کے جو امام ہیں، جو عالم ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے کوئی ہیلا اور بہانہ آ جائے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جہنم کے آگ کو جو بھڑکایا جائے گا نا، وہ بھڑکایا جائے گا عالموں سے، ایسے عالم جو حق پرست نہیں تھے، ایسے عالم جو اہل حق نہیں تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اپنے علم کا غلط استعمال کرتے تھے، اپنے علم سے لوگوں کو نفع نہیں پہنچاتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے، جو اپنے علم سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، صحیح راستے پہ لانے کی جگہ لوگوں کو غلط ڈائریکشن کی طرف متوجہ کرتے تھے، غلط بات کی طرف لوگوں کو بہکاتے تھے یا متوجہ کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عالم ہے یا کوئی حافظ ہے، دل میں قرآن ہے تو بہت بڑا مرتبہ، ہاں یقیناً ہے، مرتبہ تو ہے، مگر پکڑ سب سے زیادہ انہیں کی ہے، کیونکہ ان کو سب کچھ معلوم ہے، ان کو ہر بات کی خبر ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ لوگوں کو صحیح گائیڈنس نہ دیں تو یقیناً ان کی بہت بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب بھی اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے زندگی میں جہاں پر کسی بڑے عالم کا فتویٰ موجود ہو، کسی بڑے عالم کی رائے موجود ہو، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس رائے پہ عمل کریں، ہم اس میں کوئی ہیلا بہانہ تلاش نہ کریں، اور نہ ہی پھر کسی اور جگہ اس طریقے سے۔ اگر مستند عالم ہے، اہل حق عالم ہے، تو ان کی بات قابل قبول ہے۔ ہاں اگر ایسا لگ رہا ہے کہ بات مستند نہیں ہے تب تحقیق جائز ہے، تب کر سکتے ہیں، پر اگر مستند عالم ہے اور انہوں نے کہہ دی ہے کسی بات کو لے کر کے فتویٰ دے دی ہے یا اپنی رائے رکھ دی ہے، تو پھر وہاں پر کچھ اور گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے من کی کر سکیں۔